بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر حصہ دوم، آج اس کی قسط نمبر 4۔ آگرہ دارالحکومت کیوں؟ میرے ذہن میں بارہا یہ سوال آیا کہ مختلف بادشاہوں نے دلی کی بجائے آگرہ کو کیوں اپنا پایہ تخت بنایا۔ جب میں نقشے میں آگرہ کے محل وقوع کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آگرہ ایک ایسے مقام پر واقع ہے جس کے مشرق میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں نہ صرف مسلمانوں کی آبادی کم تھی بلکہ ان علاقوں سے مسلمان بادشاہوں کو بھی بہت کم خطرات لاحق تھے۔ ان لوگوں نے ایسے علاقوں کے پاس اپنا پایہ تخت بنایا جہاں مقامی طور پر ان کو خطرات کم تھے۔ اس کی نسبت دہلی اور لاہور وہ علاقے تھے جہاں پر مغرب سے آنے والے افغان اور وسطی ایشیا کے لوگ حملہ آور ہوتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم لودھی، جس کا پایہ تخت آگرہ تھا، نے بابر کا مقابلہ کرنے کے لیے دلی سے بھی آگے پانی پت کے میدان کا انتخاب کیا۔ بابر پانی پت کے مغرب میں واقع پنجاب اور دیگر علاقہ جات پہلے ہی فتح کر چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابراہیم لودھی آگرہ میں بابر کا مقابلہ کرتا تو وہ یہ جنگ جیت سکتا تھا۔ اس کی وجہ مقامی حمایت تھی جو اسے مل سکتی تھی۔ بابر نے دلی کو پایہ تخت بنانے کی بجائے ابراہیم لودھی کے مرکز آگرہ پر ہی قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس سے قبل غوری سے لے کر لودھی تک 300 سال سے زائد عرصہ میں سب حکمرانوں کا پایہ تخت دلی ہی رہا ہے۔ بابر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کی تاج پوشی بھی آگرہ میں ہی ہوئی اور پھر شیر شاہ سوری نے بھی آگرہ ہی میں ہمایوں کو شکست دی تھی۔ شیر شاہ سوری کو اسے اپنا پایہ تخت بنانے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کا 8 سالہ دور حکومت ہمایوں کا پیچھا کرتے ہوئے ہی گزرا۔ جب اکبر نے حکومت سنبھالی تو اس نے بھی آگرہ کو ہی اپنا مرکز بنایا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ وہ ضرورت کے تحت لاہور اور فتح پور سیکری میں بھی رہا کرتا تھا۔ اکبر کے بعد جہانگیر نے بھی آگرہ ہی کو اپنا مرکز بنایا۔ شاہ جہاں وہ پہلا مغل بادشاہ تھا جس نے دلی کے پاس شاہ جہاں آباد کے نام سے ایک شہر بسانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہاں لال قلعہ بنوایا اور پایہ تخت دلی منتقل کر لیا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مغلوں نے دلی ہی کو اپنا پایہ تخت بنائے رکھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آگرہ مغلوں کی پسند نہیں تھا، بلکہ اسے پہلے ہی سے لودھی خاندان نے اپنا پایہ تخت بنایا ہوا تھا اور مغلوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملا تو انہوں نے دلی میں لال قلعہ بنا کر اپنا پایہ تخت وہاں منتقل کر لیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ تاج محل جانے کے لیے تانگے بھی موجود تھے اور بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں بھی۔ ہم نے تانگے کو ترجیح دی۔ یہ شاید ہمارا تانگے سے پرانا روماس تھا جو اسے دیکھ کر جاگ اٹھا تھا۔ میرے بچپن میں تانگے کی سواری سب سے اہم سواری ہوتی تھی۔ آج انہی خیالات کے ساتھ ہم نے تانگے میں بیٹھ کر آگرہ کی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ممتاز محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ایک سریلے ردم کے ساتھ بتا رہی تھی کہ شہر میں جہاں محبت کی نشانی تاج محل ہے، وہیں پر آگرہ کا قلعہ بھی ہے، جہاں پر اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرنے والے اور محبت کی ایک لازوال نشانی بنانے والے بادشاہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ بادشاہوں کے ساتھ ایسا تو ہوتا ہی ہے، کبھی تخت تو کبھی تختہ۔ شاہ جہاں، مغلوں کا ایک معمار۔ اس سے پہلے کہ میں تاج محل کے بارے میں بتاؤں، میں چاہوں گا کہ تاج محل بنانے والے سے متعلق بھی کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہانگیر کا بہت سارا وقت لاہور میں گزرا۔ شیخو پورہ میں موجود ہرن مینار جو جہانگیر نے ایک اپنے پسندیدہ ہرن کی یاد میں بنوایا تھا اور اسی دور کی ایک یادگار ہے۔ بادشاہ تھا، کچھ بھی بنوا سکتا تھا۔ اس کا مقبرہ بھی شاہدرہ لاہور میں واقع ہے۔ اکبر بادشاہ کی زندگی میں 1592 میں جہانگیر کے ہاں تیسرے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اکبر نے اپنے اس پوتے کا نام شہاب الدین محمد خرم تجویز کیا۔ یاد رہے کہ شہاب الدین محمد خرم نے اپنے لیے شاہ جہاں کا، جس کا مطلب ہے زمانوں کا بادشاہ، کا لقب پسند کیا تھا اور اب وہ اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ ارلی نے ایک بہت ہی مفید اور معلومات سے بھرپور کتاب ایمپررز آف پیکاک تھرون، دا ساگا آف دا گریٹ مغلز کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے مطابق شاہ جہاں کی والدہ کا تعلق ایک ہندو راجپوت گھرانے سے تھا جس کا آبائی وطن مارواڑ تھا۔ اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر اپنے بھائیوں سے کئی لڑائیاں لڑنے کے بعد 1605 میں مغلیہ سلطنت کا سربراہ بنا۔ وہ 22 سال تک ہندوستان کا بادشاہ رہا اور 1627 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بیٹوں کے درمیان میں بھی کئی جنگیں ہوئیں جس میں شاہ جہاں کامیاب ہوا اور 35 سال کی عمر میں
وہ ہندوستان کے تخت کا وارث بن گیا۔ ہر مغل بادشاہ کی فات پر جانشین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوتا تھا۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ جانشین چننے کا کوئی نظام وضع نہ کر سکے۔ ایسی جنگوں نے مغلیہ سلطنت کو کمزور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ عام طور پر مغل بادشاہ آخری دم تک حکمرانی کرتے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے وارث تخت پر بیٹھتے تھے، لیکن شاہ جہاں کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ تقریباً 32 سال تک وہ بلا شرکت غیر حکومت کرتا رہا۔ 1657 میں جب اس کی عمر 65 سال ہوئی تو وہ شدید بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری کو بہانہ بنا کر اورنگزیب نے اپنے بھائیوں سے لڑائیاں لڑیں اور ان کو شکست دے کر اپنے والد کی زندگی ہی میں ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ ابراہیم مزید لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں نے آگرہ قلعے میں اپنی زندگی کے آخری 9 سال بیماری سے لڑتے ہوئے اور تنہائی میں گزارے۔ مجھے وہ کمرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا جہاں شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے، اور وہ کمرے کی کھڑکی سے تاج محل کو دیکھ کر اپنا دل بہلاتا تھا۔ اس دوران صرف اس کی بیٹی ہی اس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کو شاہ جہاں کے پاس آنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ شاہ جہاں کو اس جگہ سے تاج محل کیسا نظر آتا تھا، میں نے اس کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر تاج محل کا نظارہ کیا۔ اس کے لیے مجھے سیکورٹی والوں سے خصوصی طور پر اجازت لینا پڑی۔ یہ ایک ناقابل بیان اور ناقابل فراموش منظر تھا جو مدتوں سے مجھے یاد ہے، اور میں اب بھی تصور میں یہ منظر دیکھ لیتا ہوں جو مجھے آس اور پاس کے درمیان فرق واضح کر دیتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ اپنے ہی بنائے ہوئے محل کو دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیٹی کی خواہش کے باوجود عالمگیر نے چند ملازمین کو، جن کی تعداد 15 سے زائد نہیں تھی، شاہ جہاں کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دی۔ شاہ جہاں نے اپنی تدفین کی جگہ پہلے ہی سے طے کر رکھی تھی، وہ ممتاز محل کے پہلو میں تھی۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کیا گیا اور انہیں اپنی بیوی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تو اب یہ دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں، ایک اس کی جس کی یاد میں تاج محل بنایا گیا، اور دوسری اس کی جس نے اس کا خواب دیکھا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ عالمگیر کا اپنے والد سے یہ سلوک کسی کو بھی پسند نہیں آیا، نہ ہی کسی دوست کو اور نہ ہی کسی دشمن کو۔ شاہ جہاں کا دور نسبتاً امن کا دور گنا جاتا ہے، گو کہ اس کے دور میں صفوی خاندان اور پرتگیزیوں کے ساتھ مختصر جنگیں ہوئیں۔ شاہ جہاں کی سلطنت عثمانی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، جو اس کی خارجہ پالیسی کا ایک مظہر تھا۔ شاہ جہاں کو مغلوں کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے دور سے پہلے مغل طرز تعمیر میں سرخ پتھر استعمال ہوتا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے سفید پتھر کو استعمال بھی کیا۔ اس کے بعد جو عمارتیں بنائی گئیں ان میں زیادہ تر سرخ پتھر ہی کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ بادشاہ مصر لاہور جو کہ عالمگیر نے بنائی تھی۔ شاہ جہاں نے جو مساجد اور قلعہ جات بنائے ان کی طویل فہرست موجود ہے، جن میں تاج محل، آگرہ کے قلعے میں توسیع، قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی قابل ذکر ہے۔ شاہ جہاں وہ شخص ہے جو 20 سال کا ہوا تو اسے ایک صوبے کی ذمہ داری دے دی گئی، 35 سال کا ہوا تو اسے ایک بہت بڑی سلطنت کا وارث بنا دیا گیا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ عام لوگوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری 9 سال قید تنہائی میں گزارے۔ کہا جاتا ہے کہ آخری دنوں میں اس نے اپنے فرزند ارجمند عالمگیر سے کہا، مجھے چند بچے دے دیے جائیں تاکہ ان کو پڑھا کر اپنا وقت گزار سکیں۔ عالمگیر نے جواب دیا، ابھی بھی آپ کے دماغ سے بادشاہت کی بو نہیں گئی، آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی تو ہو جس پر اپنا حکم چلا سکے۔ شاہ جہاں نے بھی اپنے بھائیوں کو قتل کر کے بادشاہت سنبھالی تھی، اور اس کے بیٹے نے بھی بادشاہ بننے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کیا۔ سدا ایسا ہی ہوتا ہے، کل بھی اور آج بھی، شاید آنے والے کل بھی۔ اللہ کرے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی قسط میں بقیہ باتیں آپ